نے یہی اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ احمد آباد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ سہاگ کتنے بڑے بزرگ، ہمہ وقت اسی عالم میں رہتے تھے، چوڑیاں پہنتے تھے، ہری ہری چوڑیاں جو ہے، ہری اور لال چوڑیاں مکمل ہاتھ میں، لمبے بال اور پراگندہ لباس، پان کھاتے رہتے تھے اور داڑھی اور چہرے پر دھول مٹی، وہی پان کھاتے تھے اور زنانہ لباس پہن کے، عورتوں والا لباس پہن کے گھومتے تھے اور اسی عالم میں چلتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ احمد آباد کے قاضی کا وہاں سے گزر ہوا، سمجھے؟ تو قاضی صاحب نے جب ان کو دیکھا، جمعہ کا دن تھا تو قاضی صاحب نے ان کے قریب گئے، جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو قاضی صاحب ان کے قریب گئے اور کہا کہ حضور چلیے نماز کے لیے چلیے، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اب یہ نہیں آج کا کوئی پیر صاحب ہوتا تو کہتا، ڈھونگی بابا ہوتا تو کہتا نہیں تم جاؤ، ہم تو وہی پڑھ رہے ہیں دل والی، نہ، انہوں نے کیا فرمایا، جیسے ہی بات سنی کہا کہ اچھا نماز کا وقت ہوا ہے، چلو چلتے ہیں۔ تو کہا حضور ایسے نہیں، بلکہ لباس کو بدلنا ہوگا، یہ عورتوں والا لباس پہن کر نہیں جا سکتے اور یہ چوڑیاں نکالنی ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے حضور، غسل کرنا ہوگا، غسل فرمایا، چوڑیاں اتاری، مردوں والا لباس سیبتن فرمایا اور وہی بال کو کاٹا گیا اور وہی مسجد میں گئے اور پہلی صف میں جا کر بیٹھے۔ جانے کے بعد اب مؤذن نے خطبے کی اذان، جس کو اذان ثانی کہتے ہیں، وہ اذان پکاری۔ جیسے ہی وہ اذان پکاری اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، حضرت موسیٰ سہاگ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور زور سے چلایا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ یہ کہنا تھا، ہاتھ آسمان کی طرف لہرائے، پھر سے بنگڑیاں چوڑیاں ہاتھ میں آئی، پھر سے وہی زنانہ لباس، وہی بال بڑے ہو گئے، یہ کہتے ہوئے مسجد سے یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے مسجد سے دوڑے، یہ کہتے ہوئے دوڑے۔ تو عمل کسی طور پر شریعت مطہرہ پر ان کا نہیں ہو پاتا، مگر انکار نہیں کیا کہ تم جاؤ میں نہیں نماز پڑھتا، آئے، مگر جب اللہ کا نام سنا تو پھر وہی وجد آیا اور پھر اپنی حالت میں پھر ویسے ہی آ گئے اور پھر مسجد سے دوڑے۔ باہر جب پہنچے اس طرح سے حضرت موسیٰ سہاگ تھے، اور عالم رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا عالم کیا تھا کہ ایک مرتبہ احمد آباد میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، اور قحط بھی ایسا پڑا کہ کئی مہینوں تک تو استسقاء کی نماز جو ہے نمازیں پڑھی گئی، دعائیں ہو رہی ہے، سب کے پاس پہنچا گیا، سب نے دعائیں فرمائی مگر کچھ کام نہیں آ رہا۔ ایک بزرگ کے پاس جب پہنچے تو بادشاہ سے بزرگ نے کہا کہ اس وقت صرف موسیٰ سہاگ ہیں جو بارش گرا سکتے ہیں، سمجھے؟ اور ایسے اللہ کے ولیوں کو خود کا ہوش بھی نہیں ہوتا کہ لوگ آئے تو پیسے دیں تو پیسے اپنے جیب میں رکھے، نہ، وہ اپنی دھن میں ہوتے ہیں، کبھی رکھ لیے، کبھی پھینک دیے، کبھی پھاڑ دیے، تو ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں راجہ بادشاہ اپنی رعایا کو لے کر پہنچا تو وہی مٹی کے ڈھیلے میں کچھ کھیل کر رہے تھے، مٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ڈھیلے کو لے کر کچھ کھیل رہے تھے، ایسے ہی دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر یوں کر کے مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک جو ہے وہ راجہ بادشاہ کو دیکھا تو کہنے لگے کیا کام ہے؟ تو بادشاہ نے حضور دعا فرمائے بارش ہو جائے۔ تو دیکھو اولیاء کاملین، یہ نہیں کہ میں کرتا ہوں، نہ، فرمایا جا میرے پاس کیا ہے، جا، میں تو ایسا ہی آدمی ہوں، میں دیکھو میں تو مٹی کے ساتھ کھیلتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے، مجھے پریشان مت کرو۔ یہ کہنے لگا، اب پھر اس نے بادشاہ نے زور دیا تو کہنے لگے نہیں جاؤ، میرے پاس کیا ہے، میں تو ایسا ہی عام آدمی ہوں، دیکھو جاؤ یہاں سے، بھگانے لگے۔ پھر جب عوام کا، رعایا کا اور بادشاہ کا رونا دیکھا تو رہا نہ گیا اور پھر جوش آیا، پتھر بازو میں پڑا ہوا تھا، پتھر کو ایسا ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو فضا میں لہرایا جس میں چوڑیاں تھی، ایسا لہرایا، پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں، بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں، بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں شریف میں لکھتے ہیں چاروں طرف سے گھنا گھن بادل آئے ہیں، چاروں طرف سے ایسے بادل آئے، چاروں طرف سے کالے بادل چھا گئے پورے احمد آباد پر، اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پورا جل تھل ہو گیا۔
یہ ہوتے ہیں اولیاء کاملین۔ کیا مقام ہے ان کا اللہ کی بارگاہ میں کہ قسم کھائی، پتھر اٹھایا تھا اور کہا تھا بارش بھیج ورنہ سہاگ توڑتا ہوں، اور یہ کہ رب کی بارگاہ میں قسم اٹھائی، اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ یہ ایسے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، سمجھے، ایسے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کسی متعلق اگر یہ قسم کھا لے تو پھر اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے، خالی جانے نہیں دیتا۔ یہ ایسے مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔